جی شکریہ. میرا نام شیرگل ہے اور میں تقریباً 25 سال سے عیدی فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہوں اور خیبر پختونخوا میں عیدی فاؤنڈیشن کے جتنے بھی کام ہے وہ پچھلی 25 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. عیدی فاؤنڈیشن نے تو ہر مشکل گھڑی میں حکومت کے شانہ بشانہ مل کر ہر مصیبت کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا ہے، لیکن کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو دو تین پروجیکٹ ہے ان میں بہتری کی بجائے مسلسل خرابی مجھے محسوس ہو رہی ہے. ایک تو مردہ خانہ ہے، یہاں پہ جو ہمارے پاس مردہ خانہ ہے KPK میں، جب ہم لاوارث لاش کو اٹھاتے ہیں تو اس کو صرف 24 گھنٹے کے لیے مردہ خانے میں رکھا جاتا ہے. ہمارے پاس جو سسٹم ہے ابھی تقریباً 1 سال ہو گیا کہ وہ شروع ہو گیا ہے. ہم لاوارث و میتوں سے فنگر پرنٹ لیتے ہیں، وہ فنگر پرنٹ پر ہم اپنے ہیڈ آفس کو بھجوا دیتے ہیں کراچی میں. وہ ان کے پاس پورا سسٹم ہے، اس میں 24 گھنٹے سے 72 گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں ان کا پورا ریکارڈ آنے تک. تو اتنے دیر تک ہم گورنمنٹ کا جو مردہ خانہ ہے وہاں پہ لاوارث لاش کو نہیں رکھ سکتے. ہمیں 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، 24 گھنٹے تک ہم اس لاوارث لاش کو رکھ دیتے ہیں. وہاں سے پھر ہم اس کو اٹھا کے پھر اس کی تدفین کر دیتے ہیں. اب اس نئے سسٹم کے لیے ہمیں کم از کم 72 گھنٹے چاہیے. ہم نے تقریباً 4-5 مہینوں میں 25 جو لاوارث لاشیں تھیں ان کو اپنے ورثاء تک پہنچائے ہیں. اکثر ہم لاوارث لاش تدفین کر دیتے ہیں، پھر اس کی فنگر پرنٹ آ جاتی ہے اور پھر اس کے ورثاء مل جاتے ہیں. تو یہ ہمیں مشکلات ہے. عیدی فاؤنڈیشن کا KPK کا ہمارے ہر صوبے میں تقریباً 2 اور 3 سرخانے لگے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے شہر میں. بدقسمتی سے ہماری KPK میں ابھی تک عیدی فاؤنڈیشن کا سرخانہ انسٹال نہیں ہوا، حالانکہ ہمارا کنٹینر سے بنا ہوا سرخانہ 3 سال سے ہیڈ آفس کراچی میں پڑا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں مناسب جگہ اور مناسب وہ جگہ نہیں مل رہی ہے اور کہ ہم وہاں اس کو انسٹال کریں. ان کے انسٹال کرنے سے بہت زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے عیدی فاؤنڈیشن، کیونکہ عیدی فاؤنڈیشن کا ان لاوارث لاشوں کے ساتھ ہی واسطہ ہے. اس کو ہم اسپاٹ سے اٹھائیں گے پولیس کی نگرانی میں، پھر اس کو ہم اپنے مردہ خانے میں رکھیں گے. پھر جب ان کے ورثاء اگر 2 دن لگتے، 3 دن لگتے، 4 دن لگتے، جتنے بھی دن لگ جائے تو پھر ہم اس کو اپنے ورثاء کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے لاوارث میتوں کے لیے سردخانہ. اس کے لیے ابھی ہم نے درخواست بھی لکھی ہے اور گورنر صاحب اور جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے انشاءاللہ ان کی نوٹس میں بھی لایا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان قریب ہمیں کوئی مناسب جگہ جو شہر کے بیچ میں ہے. ہمارے پاس آلریڈی ایک جگہ ہے لیڈنگ اسپتال کے ساتھ جو ہمارا عیدی فاؤنڈیشن کا پرانا سینٹر ہوا کرتا تھا. تو ہماری کوشش ہے کہ وہ جگہ ہمیں دیکھے تو وہاں پہ ہم یہ لاوارثوں کے لیے سردخانہ وہاں پہ انسٹال کریں. دوسرا ہمیں لاوارث میتوں کے لیے جو قبرستان کا ہے نا وہ ہمیں گمبھیر مسئلہ ہے. تقریباً 2-3 سال پہلے KPK کے جتنے بھی لاوارث لاشیں ہوتی تھی اس کو ہم اٹھا دیتے تھے پولیس کی نگرانی میں، 1 دن یا 2 دن KMC میں رکھ کے تو اس کے بعد ہم اس کی تدفین کر دیتے. سارا خرچہ عیدی فاؤنڈیشن کفن دفن کا وہ اپنے اس سے کر دیتی تھی. لیکن ابھی حالات ایسا ہے کہ لاوارثوں کے لیے قبرستان کے لیے کوئی جگہ KPK میں نہیں ہے. رحمان بابا قبرستان ہے، وہاں پہ ایک تو وہاں پہ 4-5 لڑائیاں ہماری ہوئی ہیں. وہاں پہ جو لوکل آبادی ہے وہ لاوارث لاش کو وہاں پہ دفنانے نہیں دیتے. اکثر ہمارے پاس پولیس وہاں پہ کڑی رہتی ہے. پھر ایسا مسئلہ ہے کہ جگہ نہیں ہوتی. ایک لاوارث لاش کو ہم یہاں پہ دفن کرتے تو دوسری لاوارث لاش کو کہیں دور جا کے دفن کرتا ہے. اگر ان کے ورثاء پھر مل جاتے تو پھر ہمیں بھی ٹینشن ہوتی ہے 3-4-5 سال بعد کہ مطلب یہ لاش کہاں پہ ہے، اور اس چیزوں سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو ہمارے ہر شہر میں عیدی فاؤنڈیشن کو لاوارثوں کے لیے قبرستان دیا ہے. وہاں پہ عیدی فاؤنڈیشن جہاں سے بھی لاوارث لاش اٹھاتی ہے ان کا ایک ترتیب ہوتا ہے، ان کا ریکارڈ اپنے ساتھ رکھ کے ان کو ترتیب نمبر کے حساب وہاں پہ تدفین کر دیتے ہیں اور ان کا پورا ریکارڈ اپنے پاس رکھ دیتے ہیں.
تو ایک تو ہمارے پاس یہ لاوارثوں کے لیے قبرستان بہت ضروری ہے. لاوارث میتوں کی تذلیل ہوتی ہے یہاں پہ. اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کیونکہ ہمارا پریکٹیکل ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مطلب اتنے مسئلے ہیں کہ اکثر یہ ہمارے پولیس بھائی جو ہے نا یہ اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ ایک جگہ سے لاوارث لاش کو اٹھا دیتے ہیں اور اپنے حدود سے لے کر دوسرے تانے کے حدود میں وہاں پر پھینک دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں نا, تو ان چیزوں سے لاوارث قبرستان اگر جگہ ہمیں مل جائے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لاوارث میتوں کا کفن دفن تدفین کرنا یہ ایدھی فاؤنڈیشن کا کام ہوگا. ان کی ساری ذمہ داری ایدھی فاؤنڈیشن پہ ہوگی. تیسرا جو ہمیں مسئلہ درپیش ہے نا وہ ہمارے آفس کا ہے. آپ نے خود وزٹ کیا ہے اور تقریباً کتنے دنوں سے مہینوں سے آپ یہاں پہ آ رہے. 2-3 سالوں سے ہماری پہلے مین آفس لیڈنگا ہاسپٹل کے ساتھ تھی, وہ جگہ کنٹینمنٹ بورڈ کے انڈر تھی. وہاں پہ انہوں نے کوئی پروجیکٹ کرنا تھا وہ بھی نہیں کر سکے. ہمارا آفس وہاں پہ توڑ دیا انہوں نے ابھی ایدھی فاؤنڈیشن کی گاڑی جگہ. اور اس کے بدلے ہمیں یہ جناب فارغ کے ساتھ جو 2 کمروں کی جگہ دی گئی, اس کی حال آپ دیکھ سکتے ہیں, بہت زیادہ خستہ حال ہے. نہ بیٹھنے کی جگہ ہے نہ کام کرنے کی جگہ ہے. دوسرا اجازت بھی نہیں دے رہے کہ یہاں پہ اپنے لیے ایک صحیح آفس بنائے کہ جہاں سے مطلب یہ خیبر پختونخوا کا مین آفس ہے. یہاں سے پورے KPK کے جتنے بھی ایدھی سینٹر ہے اور جتنے بھی ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں نا وہ یہاں سے کنٹرول کیے جاتے ہیں. اگر یہاں پہ ہمارا مضبوط آفس ہوگا, ہر چیز طریقہ کار کے مطابق ہوگی تو ہم آگے بہتر کام بھی کریں گے. تو اس کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں, کور کمانڈر صاحب سے درخواست کریں گے, گورنر صاحب وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست کریں گے کہ مطلب یہ ایدھی آپ تو بڑے بڑے پروجیکٹ کرتے ہیں انسانیت کے لیے, یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ. اور یہ جگہ ہمارے پاس ایسی جگہ ہے کہ اس سائڈ پہ پارک ہے, جناب پارک ہے, آگے سڑک ہے, اوپر 2 پل ہے اور اس طرف ریلوے ہے. مطلب دور دور تک یہ جگہ جو ہے نا یہ گورنمنٹ کی کسی کام نہیں آ سکتی. اور اگر پھر بھی ہمارا پالیسی یہ ہے کہ ہم جہاں پہ ایدھی فاؤنڈیشن کہیں پہ, ہاں وہ جو ہمارا پرانا آفس تھا وہاں پہ ہم نے تقریباً 45 سال گزارے. جب کنٹینمنٹ بورڈ کا اپنا کوئی پروجیکٹ آ گیا تو 2 دن کے اندر ہم نے اپنی جگہ خالی کر کے کنٹینمنٹ بورڈ کے حوالے کر دیے. تو میں آپ کی توسط سے گورنمنٹ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو 3 کام ہے نا یہ انسانیت کے لیے اور ان لاوارث بندوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی باقاعدہ درخواستیں بھی ان کو دی جائے گی. یہ جو آگے 2-3 پروجیکٹ ہیں نا یہ بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ ہم بھی اس پہ کام کریں گے اور عوام سے بھی درخواست کریں گے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرے تاکہ یہ چیزیں مسائل کے حل کے لیے آپ نے ناظم اعلیٰ یا وزیر اعلیٰ یا کور کمانڈر یا گورنر کسی کو ابھی تک کوئی اپلیکیشن یا کوئی درخواست یا کوئی ملاقات کی ہے؟ یار یہ تو ایدھی صاحب کے وفات کے دوران جو تھا نا یہ گورنمنٹ کے سارے بندے وہاں پہ آئے تھے, میرے ساتھ بیٹھے تھے. ابھی اگر میں آپ کے فائل بتاؤ تو لاوارث قبرستان کے لیے میں نے جتنی جدوجہد کی ہے نا لیکن آج تک مجھے جگہ نہیں ملی. فائلیں میرے پاس پڑی ہے. گورنمنٹ کے سارے بندوں نے ہر ڈسٹرکٹ میں ایدھی فاؤنڈیشن کے سینٹر کے لیے جگہ دینے کے وعدہ کیا ہے. ابھی تک کسی ڈسٹرکٹ میں بھی ہمیں ایدھی فاؤنڈیشن کے لیے جگہ نہیں ملی ہے. یہ ایدھی صاحب وفات کی بات ہے, جو وفات ہو گئے تھے تو سب نے وعدہ کیا ہے, وہ کٹنگ وہ ساری چیز میرے پاس پڑی ہوئی ہے. ایک جو اس ٹائم پہ وزیر اعلیٰ تھا اقبال ظفر جگڑا, انہوں نے سینٹر کی اپگریڈیشن کے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا تھا, وہ ہمیں مل گیا ہے. وہ 10 لاکھ روپے ایدھی فاؤنڈیشن کو مل گیا ہے. باقی جنہوں نے بھی وعدے کیے تھے آج تک کسی نے بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا.